کس چیز سے دور بھاگ رہا ہے؟ وہ ذات جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ ذات جس نے چرند و پرند بنائے، اور جس نے یہ نباتات و شجرات اور یہ سارے کے سارے نظارے اور یہ سارے کے سارے نظارے پیدا کرنے کے بعد یہ کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، چاہے آسمان میں کچھ ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، چاہے زمینوں میں کچھ ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، اور انسان تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتا ہے۔ اور ایک زمانہ گزرا تھا لوگوں پہ، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی بنا رکھی ہوئی تھی کہ ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر مسلمان کو کہا کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ زمین کے اور یہ آسمان میں یہ جو چاند اور سورج یہ ڈھل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی یہ جو تخلیق کی ہوئی ہے اے مسلمان، یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے، دائبین، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ اور مسلمانوں یہاں پہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے خصوصی طور پر، کیوں ایک ایمان والا ہوتا ہے اسی کو اپنی جگہ پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایمان کی حالت پر رہ کر ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت میں ہمیں ان اعمال کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ مسلمانوں سمجھنے کی بات تو یہ ہے، اور یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے چاہے جو بھی مسلمان ہے۔ آج آپ خود ہی اندازہ کریں، کشمیر میں تقریباً 750 سال 800 سال ہو گئے اسلام یہاں پہ پھیلا ہوا ہے۔ بیچ میں سختیاں آئی وہ الگ بات ہے، لیکن جو شاہ ہمدان کے ذریعے سے اور عبد الرحمن شاہ بلبل کے ذریعے سے جو اسلام اس کشمیر میں آیا، اس کو تقریباً آج 750 سال اور تقریباً 800 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان، کشمیری مسلمان، کشمیر میں جو بھی رہنے والا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، وہ آج بھی اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ چیزیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اگر انسان سے غلطی ہوگی، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، چونکہ یہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے پاس نفس ہے، اور نفس کے ہوتے ہوئے اس سے غلطی ہوگی، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ نفس اس کو ابھارے گا، شیطان اس کے پیچھے ہے، انہو لکم عدو مبین قرآن کہتا ہے واضح طور پر، لیکن بیچ میں غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ غلطی جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی یعنی شرک کی غلطی اور کسی بت کی عبادت کرنا، یہ سب کی جو ہے ایسی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ مسلمانوں اس وقت آپ خود ہی اندازہ کریں، آدھا گھنٹہ نکالیں گے اس وقت ہم، تھوڑی بات میں آپ سے عرض کروں گا، آپ ان کو سنو گے تو یہ آدھا گھنٹہ ہے، یا پھر اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے، جمعہ ہے، جمعہ چونکہ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر ایک اس میں تھوڑا بہت یہ بھی کہا گیا کہ یہ عید کا دن بھی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمانوں اگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود اپنا ٹائم نکال کر اگر اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو کہ اگر ایسا ہو کل قیامت میں ہمارے اس جمعے کو کوئی فائدہ نہ ملے تو کیا ہوگا اس وقت؟ حالانکہ ہم نے اس وقت بظاہر تو دنیا کے لوگوں کے سامنے دنیا والے یا اسی طریقے سے ہمارے گھر والے وہ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے جو یہ بھائی ہیں یا اسی طریقے سے جو ہمارے گھر والے ہیں وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے سجدہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا، لیکن پھر بھی اگر ان تمام چیزوں کے باوجود ٹائم نکالا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے دنیا کے سامنے ہم نمازی بنے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمیں اس کے باوجود بھی کسی عمل کا ہمیں آخرت میں ثواب نہ ملے تو مسلمانوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کس وجوہات کی وجہ سے ہمارے وہ عمل ضائع ہوئے۔
تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ضائع یہی ہے، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے انسانوں، میں تم سے سب سے کہتا ہوں، خصوصی طور پر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کس کو معاف نہیں کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاف کس کو نہیں کرے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ یہ انسان، آج آپ دیکھیں انسان سے، کسی بھی ہر ایک انسان سے، ہر ایک بچے سے اپنی ماں کتنی محبت کرتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، یہ اپنے بچے پر کوئی تکلیف کو پسند نہیں کرتے، اس کو جو ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے کہ میرے بچے پر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے۔ وہ سوچتے ہیں کہ پریشانیاں مجھے آئیں، میرے بچے اس سے محفوظ رہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ کہا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ کس کو نہیں کرے گا؟ کس کو؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انسانوں، اے ایمان والو، تم خصوصی طور پر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ پہلے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے تھے، جو نبی آتے تھے، ہر ایک نبی نے یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں اس وقت کے لوگوں کو جو ہے سمجھانی آسان تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں، آپ لوگ جا کے ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، کسی کو کہتے ہو کہ یہ علم دینے والا ہے، کسی بت کے بارے میں آپ لوگوں کا تصور تو یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہمیں بارش دینے والے ہیں، ہمیں اولاد دینے والے ہیں۔ الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اور ان مشرک لوگوں نے، لیکن ان کو جس وقت سمجھاتے تھے ان کے بعد ان کے ذہن میں بات تو آ جاتی تھی ان مشرک لوگوں کے، مشرکین مکہ۔ لیکن آج جس وقت ہم یہی ٹاپک اور یہی جو دعوت اللہ نے جو ہے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام کو بھیجا، کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ لوگوں، یہ تمہارے لیے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام میں نے بھیجے ہیں، اور بھیجے اس وجہ سے کہ تم سیدھے صرف اور صرف میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے بغیر کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا ہے، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا ہے، اور اسی طریقے لیکن مسلمانوں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہ مشرک تھے حالانکہ، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں وہ بت بنے ہوئے ہیں، کس کے؟ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے جنس کے بنے ہوئے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، اور پتھر بھی مٹی کی جنس سے ایک ہے۔ تو وہ ان کو سمجھ میں بات آ جاتی تھی، ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تراشتے ہیں۔ وَيَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، یہ جو ہے پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے وہ بت بناتے تھے۔ لیکن مسلمانوں، ان کو جس وقت یہ بات کہی جاتی تھی، ان کے بعد جو دماغ تھا، عقل تھا، ان کی عقل میں یہ بات آ جاتی تھی۔ کیوں؟ سامنے چونکہ بت تھے۔ لیکن آج کا مسلمان، اس کو جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مٹی کے جنس کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اپنی مرادیں نہ مانگو، اور اسی طریقے سے ان کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، یہ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ اندازہ کریں کہ میں نے آپ سے ابتداءً کہا کہ
تقریباً اس کشمیر میں اسلام پھیلے ہوئے کو آج 750 سال اور 800 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اس کے باوجود مسلمان مشرک ہے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس بات کو، اس ٹاپک کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں آپ سے بات ایک عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور سب کا ٹاپک یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس وقت بھی کسی نبی نے بھی دعوت دی ہے مسلمان ان کو، انسانوں کو، کہ انسانوں یہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں ہے، تو آخر یہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کیوں نہ ہو، وہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرنے والا ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی۔ آج کا مسلمان جس وقت اپنی حاجتیں لے کر جاتا ہے کسی ایسے بزرگ کی قبرستان پر، اسی طریقے سے ان کے سامنے کہتا ہے کہ تو میری بگڑی بنانے والا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے نا کہ جس وقت ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے ہیں، سب لوگوں کا، سب انبیاء کا مشن ہی تھا، موضوع یہی تھا اور ٹاپک یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پیر ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، تو یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت یہ جو دیکھو حدیث کی روح سے اور اسی طریقے سے قرآن کی روح سے بات یہ بالکل واضح طور پر ہے، آیا ہے، ظاہر ہے، وہ یہ کہ جو بھی انسان جس وقت اس دنیا سے جو ہے کوچ کر جاتا ہے، پردہ پوش ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو اب یہ انسان جو ہے محتاج ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ محتاج ہے۔ حدیث میں آیا ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا، میں آپ کو جو ہے سبق کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، واعظ و نصیحت آپ لوگ ہر روز سنتے ہو، ہر ایک بڑے بڑے مفتیوں سے اور بڑے بڑے جو ہے قاریوں سے سنتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ کا یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس وقت یہ مردے کہیں پر بھی دفنائے جاتے ہیں قبرستان میں، اور اس قبرستان سے کوئی انسان گزرتا ہے اور اس گزرنے والے کو، یہ حضرت علی کا قول ہے کہ اس انسان کو، گزرنے والے کو یہ مردے آواز دیتے ہیں کہ اے گزرنے والے تھوڑا سا ٹھہر، تھوڑا سا رک کر چل اور ہمارے اوپر فاتحہ پڑھ کے جا۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک دن ایسا تھا، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح دنیا پہ مچلتے تھے اور گزرتے تھے، آج ہم فاتحہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مردہ۔ تو میں نے آپ سے کہا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس دنیا میں آیا، ہماری نظروں میں تو جو ہے بزرگ ہو سکتا ہے، ہم جنت کا سرٹیفکیٹ بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کوئی انسان کسی کو سرٹیفکیٹ جنت کا نہیں دے سکتا اور کوئی انسان کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، جو انسان گزر گیا اس کے پیچھے برائی بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بیچ میں رہنا ہے، جو ہے شریعت کے حدود سے پار نہیں ہونا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے اگر بارڈر کو ہم کراس کرنا چاہیں گے وہاں پر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی انسان شریعت کے بارڈر سے نکلے گا تو اس انسان کو ایمان کا خطرہ ہے، وہ انسان ایمان سے جو ہے ایمان کے بلکہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو خود ہی اندازہ کریں مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے واضح طور پر کہ انسانوں تمہارے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چاہے کوئی ولی ہے، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو دعائیں مغفرت کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے کہا گیا، سورہ فاتحہ پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھ کے جاؤ اس قبرستان سے، اور دعا اگر نہ بھی کرو گے پھر بھی ان کو ثواب پہنچے گا۔ ان کو یہ ہمارا عقیدہ ہے، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور ان کے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مردے ہیں ان کو ثواب، ایصال ثواب پہنچتا ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن مسلمانوں ایک بات یہ کہ کوئی انسان اگر اس دنیا میں اگر کوئی ولی تھا، کوئی بزرگ تھا، اب اس کی قبرستان پہ ہماری جو ہے عورتیں یا ہمارے بزرگ لوگ جا کے وہاں کہیں گے کہ تو ہی شکر دین ہو، تو ہی ہے دینے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم ایک انسان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی معاملہ ہوا کہ وہ کافر، وہ مشرک لوگ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے چونکہ بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ بھی کس کی جنس سے تھے؟ بت کس سے بنائے جاتے تھے؟ مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ تو وہ کرتے تھے بتوں کی عبادت۔ آج کا مسلمان بھی بت کی عبادت کرتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کس سے بنا؟ انسان بھی مٹی سے بنا، اور جس وقت اس کی روح قبض ہوئی، اگر یہ نیک تھا، اس کی روح چلی جاتی ہے علیین میں۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نے اپنی طرف سے کہتا، اللہ تعالیٰ بچائے، میں اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت ان الابرار لفی نعیم، اور اسی طریقے سے لفی علیین، اس کی جو روح ہوتی ہے، یہ سورہ مطففین میں ہے کہ اس انسان کی روح جو نیک تھا، اس انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے علیین میں، یعنی اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے، ہم غیب الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان بدکار تھا، گنہگار تھا، اس انسان کی روح چلی جاتی ہے سجین میں۔ سجین یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ ہو گیا زمین کے نچلے طبقے میں۔ تو اب یہ جو انسان کی باڈی ہے، ڈیڈ باڈی جس کو کہیں گے، یہ باڈی جو کہ بنی تھی کس سے؟ مٹی سے بنی تھی۔ چاہے اب اس کو سیلاب میں، جیسے کہ ہندو لوگ کرتے ہیں، اس کو جلا کر راکھ کر کے اس کو سیلاب میں پھینک دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کو دفنا دے جیسے مسلمان کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کرے، البتہ اس کی باڈی جو ہے وہ مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے، اس کا عالم برزخ شروع ہے۔ تو مسلمانوں، اب یہ جو کہ باڈی کس سے بنی تھی؟ مٹی سے بنی تھی، لہٰذا اس کا معاملہ کیا ہوا؟ یہ مٹی سے بن گیا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان جا کے اپنے بزرگوں کی قبر پر یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے دینے والا، تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ یہ سمجھو، وہ لوگ بت بناتے تھے مٹی سے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے، اگر کوئی ولی ہوتا ہے، ہم عزت کرتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کی عزت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عزت کس اعتبار سے کرنی چاہیے کہ اس کو، اس کی قبرستان، ہر ایک قبرستان کا معاملہ ایسا ہی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی جو ہے گناہگار ہو، سب مسلمانوں کی جو قبرستان ہونی چاہیے اکٹھا ہونی چاہیے۔ یہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے، تو اکٹھا قبرستان ہونی چاہیے، پھر اس کی 4 دیواری ہونی چاہیے، اس میں بیچ میں کوئی جانور نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ جو عام انسان ہوتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ، میں نے پہلے کہا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہگار ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہم برا بھلا کہیں، یا اس کی قبر پر ہم اپنے جانوروں کو چھوڑ دیں، وہ پیشاب بھی اور اسی طریقے سے گوبر وغیرہ کریں ان کی قبرستان، یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں۔ تو مسلمانوں، میں نے کہا کہ جو عام انسان ہوتا ہے یا اسی طریقے سے بزرگ ہوتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی جس وقت اس کو زمین میں رکھ دیا، قبر کے حوالے کر دیا، زمین کے حوالے کر دیا، یہ بھی مٹی سے بنا تھا، مٹی ہو گیا۔ اور مسلمانوں، اب یہ جو ہے، یہ جو انسان تھا اس دنیا سے چلا گیا، یہ اب فاتحہ کے لیے ترس رہا ہے، چاہے کوئی سے ہو۔ لیکن مسلمانوں یہ بات یاد رکھیں، کسی کے سامنے جا کر اپنی حاجت مانگنا اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا ہے، جیسے کہ بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہم نے دیکھا، بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ مسلمانوں پر جس وقت یہ پریشانی آئی، قحط سالی ہوئی، تو مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہوئے، کہاں پر؟ قبرستانوں پہ جا کر۔ تو یہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ان اللہ، یا تو آپ لوگ مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو اور قرآن کو مان کر مسلمان بنو، ورنہ جو ہے عیسائی لوگ یا اسی طریقے سے یہودی ہیں، وہ مشرکین جو ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے من میں آئے گا، جو ہمیں پسند آئے گا، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، جو
جو ناپسند آئے گا اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے تھوڑے چلے گا، یا جو ہے یہ کسی کے دادے کا کھاتا تھوڑی ہے، یہ شریعت ہے، شریعت میں اگر چلنا ہے مسلمانوں کو سیدھا طور پر چلیں گے، ان کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اور دوسری آیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا کہ ایمان والو تم سے میرا وعدہ ہے، تم سر بلند رہو گی، تمہیں ہمیشہ کے لیے اونچائی ملے گی اور تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا دنیا میں۔ ایمان والوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، جب کیا شرط رکھی؟ عامل الصالحات منکم لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس کی دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم سر بلند جو ہے تمہیں کامیابی ملے گی، تم سر بلند رہو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا۔ شرط کیا ہے رکھی؟ شرط یہی رکھی کہ ان کنتم مؤمنین، ایمان اگر لایا آپ لوگوں نے، اور ایمان اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ذخیرہ احادیث ہے، ان میں جو چیزیں ہیں